الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں اور حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی ایام ہیں۔ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حج ارشاد فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج چند مہینوں میں ہوتا ہے اور وہ مہینے معروف ہیں، معلوم ہیں۔ گزشتہ جمعے حج سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، کچھ احادیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں حج کی فرضیت سے متعلق، اور جس پر حج فرض ہو جائے اسے حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیعجل، کہ جس آدمی کا ارادہ حج کا ہو اسے حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ فإنه قد يمرض المریض، آدمی انتظار میں کہیں ایسا نہ ہو پہلے صحت مند ہو جب حج اس پر فرض ہوا، اور انتظار کرتے کرتے اگلے سال، اس سے اگلے سال کہیں بیماریوں کا مجموعہ نہ ہو جائے، بیماریاں اس کو بستر پر نہ گرا دیں، اس کو بٹھا نہ دیں، کہیں بیماریوں کی وجہ سے اس کا حج ہوتے ہوتے رہ جائے۔ او تضل الراحلہ، کہیں ایسا نہ ہو فلائٹیں بند ہو جائیں، سواری نہ ملے، بعد میں مسائل پیدا ہو جائیں اور راستہ پرامن نہ رہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کبھی کوئی وتعرض الحاجہ، کبھی کوئی دوسری مجبوری پیش آ جاتی ہے، مسائل پیش آ جاتے ہیں، اس لیے جب حج فرض ہو تو اس کی ادائیگی فی الفور ہونی چاہیے۔ اگرچہ کچھ رخصت ہے کہ حج فرض ہوتے ہی اسی وقت چلا جائے، اسی سال چلا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا، فرض نہیں کیا۔ فرض ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، تو وہ ابھی بھی ادا ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کرو، جلدی کرو۔ نماز کی طرح یہ نہیں ہے کہ نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے، روزہ ہر جگہ رکھا جاتا ہے۔ یہ حج مخصوص ایام میں ہوتا ہے، مخصوص مقامات میں ہوتا ہے، مخصوص مقامات میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بڑے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس آدمی نے اس طرح حج کیا کہ اس کی زبان سے کوئی فحش کلمہ نہیں نکلا، کوئی بری بات زبان سے نہیں نکلی، سنگین بات اس کی زبان سے نہیں نکلی، ولم یفسق، اور اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا، آنکھوں کی بھی حفاظت کی، کان کی بھی حفاظت کی، ہاتھ کی بھی حفاظت کی، اپنے جذبات کی بھی حفاظت کی، اور اسی طرح جنگ و جدال سے بھی وہ بچا، جھگڑوں سے بھی بچا۔ فرمایا رجع کیوم ولدته امه، یہ حج کر کے جب لوٹے گا یوں ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر دنیا میں آیا۔ بچہ آتا ہے دنیا میں تو وہ گناہگار پیدا نہیں ہوتا۔ وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں ہر بچہ پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے، پاک صاف بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر نیکی کی طرف چلتا ہے تو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تقوی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے،
اور اگر ماحول سے متاثر ہو کر برے راستے پر چلتا ہے تو برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو عمل کی وجہ سے وہ نیکوکار بھی ہوتا ہے، عمل کی وجہ سے وہ فاسق فاجر گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی بچہ گناہ گار نہیں ہوتا، کوئی بچہ گناہ گار نہیں ہوتا، ہر بچہ پاک صاف پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کر کے جب کوئی واپس آتا ہے تو بالکل دھلا دھلایا ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، اور یوں سمجھ لو جیسے یہ ابھی دنیا میں آیا ہے ماں کے پیٹ سے نکل کر۔ اور اللہ نے حج کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے جو اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اسلام میں جو طاقت ہے، کلمہ طیبہ میں جو طاقت ہے، وہی طاقت اللہ نے حج کو عطا فرمائی ہے۔ اسلام کے ساتھ اللہ نے نماز کو نہیں جوڑا، ایمان کے ساتھ زکوٰۃ کو نہیں جوڑا، ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، لیکن حج اور ہجرت وہ ہیں کہ ان کو اللہ نے وہی طاقت عطا فرمائی جو اسلام کو عطا فرمائی، جو ایمان کو عطا فرمائی۔ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اگر کوئی آدمی 100 سال 150 سال 200 سال کفر میں گزارے، شرک میں گزارے، اور دنیا کے کسی گناہ کو نہ چھوڑے، گناہوں کی اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کر دے اور پہاڑ کھڑے کر دے کوہ ہمالیہ جیسے، 200 سال کے بعد 250 سال کے بعد اللہ کو اس پر رحم آیا اور ایمان کی حقانیت اس پر کھلی، اور اس نے دل سے کلمہ طیبہ پڑھا، شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ 200 سال 250 سال کھڑی ہوئی کفر کی بلند و بالا عمارت کو، معاصی کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، ایک گناہ باقی نہیں رہے گا، نہ صغیرہ بچے گا نہ کبیرہ بچے گا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ اب اس کے ساتھ حضور نے 2 چیزوں کو جوڑا، وہی طاقت بیان کی جو اسلام کی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمْ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج سے پہلے گناہ کیے، زنا کیا، قتل کیا، چوریاں کی، اور یہ کیا وہ کیا، عمارتیں کھڑی کر دی، کوہ ہمالیہ کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا، بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو گئی۔ اور اگر حج اس نے سیکھ کر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، طواف کرتے ہوئے بھی، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بھی، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، قدم قدم پر ویسے چلا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور حضور کے اس ارشاد کو یاد رکھا۔ آپ نے آخری حجۃ الوداع میں فرمایا لِتَأْخُذُوا مِنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ایک ہی میرا حج ہے ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے تو آپ نے ہر سال حج فرمایا، ایک ہی میرا حج ہے، حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری حج ہو۔ اس لیے پیدل چلنے کے فضائل زیادہ ہیں، پیدل کوئی حج کرے اس کی فضیلت زیادہ ہے، سوار ہو کر حج کرے فضیلت کم ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر حج کیا، پیدل حج فرماتے آپ گم ہو جاتے۔ سب قیامت تک کے لوگوں کو حج میں دیکھنا کس کو ہے؟ حضور کو ہی دیکھنا ہے نا، تو عمل تو سامنے ہونا چاہیے۔ تو امت کو اپنا عمل دکھلانے کے لیے آپ اونٹنی پہ سوار تھے، ایک طواف آپ نے پیدل فرمایا، ایک طواف آپ نے اونٹنی پر فرمایا، اور مینا میں آپ نے رمی جمرہ عقبہ اولا کی اور ثانیہ کی آپ نے پیدل فرمائی،
اور جمرہ عقبہ کی سوار ہو کر فرمائی۔ مینا عرفات کا سفر آپ نے سوار ہو کر فرمایا، پیدل نہیں فرمایا، اس لیے کہ قیامت تک کے لوگ حج اس طرح کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دیکھا دیکھی حج کرنا نہیں، رسم و رواج کی پیروی کر کے حج کرنا نہیں، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر حج کیا، ویسا کیا جیسے حضور نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا، جیسے تابعین نے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کلمہ طیبہ سے برس ہا برس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اور ان کی گناہوں کی عمارتوں کو اللہ منہدم کر دیتا ہے، اسی طرح حج سے بھی اللہ تبارک و تعالی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، سب ختم، سب ختم۔ ایسی طاقت ہے اللہ نے حج کو عطا فرمائی۔ اور ہجرت کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جب کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، ملک چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے کہ اپنے وطن میں رہ کر فرائض ادا نہیں کر سکتا، اپنے وطن میں رہ کر توحید پر باقی نہیں رہ سکتا، تو اس کو اپنا کاروبار وہاں سے چھوڑنا پڑتا ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، ملک چھوڑنا پڑتا ہے، دوست و احباب چھوڑنے پڑتے ہیں، اور کسی ایسی جگہ کا رخ کرنا پڑتا ہے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کی اطاعت کر سکے۔ حضور نے فرمایا اس ہجرت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، اسلام سے پچھلے سب گناہ معاف، حج سے پچھلے سب گناہ معاف، ہجرت سے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من محرم یضحى للہ یلبی حتی تغیب الشمس الا غابت بذنوبہ فعاد کما ولدته امہ، کہ جو آدمی ایک دن احرام میں گزارے، ایک دن احرام میں گزارے تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، تلبیہ اس کی زبان پر ہو، وقتاً فوقتاً تلبیہ پڑھے، اور 24 گھنٹے وہ احرام میں گزارے۔ صبح احرام باندھا تو آپ نے فرمایا مغرب ہوگی، 24 بھی نہیں 12 گھنٹے، جب مغرب ہوگی سورج ڈوبے گا، سورج ڈوبے گا تو اس کے سارے گناہوں کو لے کر ڈوبے گا، ایک بھی نہیں بچے گا۔ فعاد کما ولدتہ امہ، اور یہ ایسے ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا، ابھی دنیا میں آیا۔ یہ فضائل ہے۔ حضور نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ فوراً ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، فوراً ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا حج پر جانے والے کس لیے جائیں، اس کو قرآن کی ایک آیت بتاتی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اللہ کے لیے پورا پورا کرو، اس میں کمی نہ آنے دو، عمرہ بھی اللہ کے لیے پورا پورا کرو، اخلاص ہو، یہ سفر خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وہاں اگر رشتہ دار رہتے ہیں، ملاقات ان سے ملاقات ذہن میں نہ آئے، یہ اپنی قیمت خود گھٹانے والی بات ہے۔ یہیں سے چلتے ہوئے سامان کی فہرست نہ لکھیں یہ سامان لے کر آنا ہے، تو پھر یہ سامان لینے جا رہا ہے، حج کرنے نہیں جا رہا، یا یہ کہ حج بھی ہوگا سامان بھی ہوگا، یہ دو چیزیں ہو گئی، اپنی قیمت اس نے خود گھٹا دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ وہاں کی عمارتیں دیکھنا مقصود نہ ہو، وہاں جا کر یاریاں نبھانا مقصود نہ ہو، دوستیاں نبھانا مقصود نہ ہو، ادھر ادھر دعوتیں اڑانا مقصود نہ ہو، کھانے نہیں جا رہے، وہاں کھانے نہیں جا رہے،
سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہے، وہاں ہم جا رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ اور جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اس سفر میں لازمی طور پر مشقت آتی ہے، یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس سفر میں مشقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے یہ دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، یا اللہ میرا حج کا ارادہ ہے، اس کو آسان فرما، حج کا ارادہ ہے آسان فرما۔ یہ دعا نماز میں نہیں سکھائی گئی، زکوٰۃ کے لیے نہیں سکھائی گئی، یہ دعا حج کے لیے سکھائی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ زمانہ کتنی ترقی کر لے، قیامت تک حج میں مشقت رہے گی۔ پہلے زمانوں کی مشقتیں اور تھیں، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گدھوں پہ سفر ہوتا تھا، خچروں پر سفر ہوتا تھا، پیدل لوگ حج کرتے تھے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے، مشقتیں برداشت کرتے، اور مہینوں کا سفر کرتے، جس کی تفصیل میں نے پہلے بتائی تھی، اور پھر وہاں جا کر پہنچتے، کچھ سکھ کا سانس لیتے، سکھ کا سانس لیتے۔ انہیں وہاں وہ مشقت نہ ملتی جو آج ہمیں مل رہی ہے۔ ہمارے لیے یہاں کی اتنی مشقت نہیں ہے، سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ میں نے تو عام طور پر اندازہ لگایا ہے، حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو، گھر سے نکلنے سے لے کر ہوٹل میں مکہ مکرمہ ہوٹل پہنچنے تک تقریباً 12 سے 13 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 12 سے 13 گھنٹے۔ اس میں گھر سے نکل کر ایئرپورٹ جانا اور وہاں کچھ انتظار، پھر 4 گھنٹے کا آگے سفر، پھر وہاں پر کچھ مشقت، پھر ایئرپورٹ سے نکلتے نکلتے کچھ وقت لگتا ہے، وہاں سے پھر ہوٹل پہنچنے میں تقریباً 12 سے 13 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی مشقتوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس پر بھی ہم چیخ رہے ہوتے ہیں، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن وہ لوگ مہینوں کا سفر کر کے جب آگے پہنچتے تھے، مطاف انہیں خالی ملتا تھا، بیت اللہ کو دیکھتے تھے اور ساری مشقت بھول جاتے تھے، جا کے چمٹ جاتے تھے جیسے بچہ ماں سے چمٹتا ہے۔ تو اب وہاں وہ صورت ہے، اب ہماری اصل مشقت وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مینا کے اندر کھلے میدان، چند ہزار لوگ، لاکھوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں، اور 3-4 مربع کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی میدان کی پوری وادی ہے۔ اس میں آسانی سے لوگ کھپ جاتے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے۔ اس وقت مینا میں مشقت ہے، جو 3-4 دن وہاں گزارنے پڑتے ہیں، اور ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے درمیانے سائز کا، اس میں 40-50 لوگ ہوتے ہیں، 40-50، اور لیٹنے کی جگہ کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً 1 فٹ 1.25 فٹ چوڑی اور 5 فٹ لمبی۔ آدمی کروٹ نہیں لے سکتا، کروٹ یہاں امتحان ہے، یہاں امتحان ہے۔ اس لیے اس امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ رسمی طور پر یہ دعا نہ کرو اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، نہیں، سوچ سمجھ کر کو، یا اللہ حج کا ارادہ ہے، قدم قدم پر آسانی عطا فرما، قدم قدم پر آسانی عطا فرما۔ اور اللہ آسان فرما دیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بڑی بڑی مشقتیں آسان ہیں۔ حضرت خبیب کے لیے اللہ نے سولی پہ لٹکنا آسان کیا تو ہنستے ہنستے سولی پہ چڑھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے انگاروں پہ لیٹنا اللہ نے آسان فرمایا، ان کو انگاروں پر لیٹ کر احد کی ضرب لگانے میں جو مزہ آتا تھا، وہ عیش و آرام میں بھی ان کو مزہ نہیں آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے روزے کو اللہ نے ایسا آسان فرمایا جتنا سورج آگ برساتا ہے مجھے روزے میں اتنا ہی لطف آتا ہے۔ اللہ نے آسان کر دیا، تو مانگو اللہ سے، اللہ آسان فرما دے، اللہ آسان فرما دے، یا اللہ اس کو آسان فرما، میں بے صبر نہ ہو جاؤں، بے قابو نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج چند معروف مہینوں میں ہوتا ہے۔ جس آدمی نے احرام باندھ کر حج اپنے اوپر فرض کر لیا، جس نے
احرام باندھ لیا حج کا، حج اس پر فرض ہو گیا، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ کو یوں فرمانا چاہیے تھا کہ جا کر طواف کرے، سعی کرے، یہاں سے احرام باندھ کر جائے، طواف کرے، سعی کرے، پھر مینا جائے، پھر عرفات جائے، پھر وہاں سے مزدلفہ آئے۔ حج کا پورا طریقہ اللہ بیان فرماتے، لیکن اللہ پاک نے ان میں سے ایک بات کو بھی بیان نہیں فرمایا، کیونکہ یہ کام تو ہو ہی جاتے ہیں، علماء کے بھی ہوتے ہیں، صلحاء کے بھی ہوتے ہیں، جہلاء کے بھی ہوتے ہیں، شہریوں کے بھی ہوتے ہیں، دیہاتیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، بڑوں کے بھی ہوتے ہیں، چھوٹوں کے بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ ہوتا ہے اس کا بھی پورا حج ہوتا ہے، وہ بھی مینا میں جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی عرفات میں جا رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کسی کی نہیں نکلتی، اللہ نے ان میں سے کسی کو بیان نہیں کیا، ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ عام آدمی نہیں، بڑے بڑے مفتی وہاں جا کر ٹھوکر کھاتے ہیں، جن کاموں میں بڑے بڑے مفتی ٹھوکر کھاتے ہیں، علم والے ٹھوکر کھاتے ہیں، حلم والے ٹھوکر کھاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، اللہ نے وہ باتیں بیان فرمائی۔ جب تم نے احرام باندھ لیا اب کیا کرنا ہے؟ اگر حج بچانا چاہتے ہو، حج کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، اور حج کو جنت میں سیدھا لے جانے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، تو 3 کاموں سے بچ جاؤ۔ 3 کاموں کو ہرگز اپنے قریب نہ آنے دو۔ کیا؟ فلا رفث، زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، سوچ سوچ کر بولو، تول تول کر بولو، فحش گوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری چیز ولا فسوق، ولا فسوق، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہاں بے بد نظری کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، قدرت عبادت ایسی ہے، اس میں عورتیں احرام میں ہوتی ہیں، تو وہ ان کے لیے حکم ہے چہرے پہ پردہ نہ آنے دو، مگر میرے لیے وہاں بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اجنبی عورت سامنے آئے نظر جھکاؤ، نظر جھکاؤ، نظر جھکاؤ، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فلا ولا فسوق، کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر حج بچانا چاہتے ہو، لاکھوں کا خرچہ بچانا چاہتے ہو، مشقت بچانا چاہتے ہو، اس کو ثمر آور بنانا چاہتے ہو کہ میں حج کا بیج ڈالوں اور یہ گھنا درخت بن کر ابھر آئے، پھلدار درخت بنے، تو پھر 3 سے بچو۔ فلا رفث، زبان کو بے قابو نہ ہونے دو، ولا فسوق، کسی طرح کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، اور ولا جدال فی الحج، ایام حج میں کسی سے کوئی جھگڑا نہ کرو۔ مطاف کے دوران پیچھے سے ویل چیئر پاؤں پر چڑھ جائے، پلٹ کر مت دیکھو، گھور کر دیکھنا تو دور کی بات، پلٹ کر بھی مت دیکھو، نہیں، اللہ کے لیے آئے ہو، اللہ کے لیے آئے ہو، جان بوجھ کر کوئی کسی کو مشقت نہیں دے، ریلا آئے اور تم ادھر سے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، مت دیکھو، نگاہ غلط مت ڈالو، جھگڑا نہیں کرنا۔ ولا فسوق، مینا میں تھوڑی سی جگہ میں دم گھٹ رہا ہو، جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہو، ایک پہلے ایک بعد میں، جھگڑا نہیں کرنا۔ مینا کے اندر مکتب میں نماز سے عام طور پر ہم لوگوں کی عادت ہے قضاء حاجت بالکل آخری وقت میں جائیں گے، پہلے نہیں جا سکتے، یہاں بھی وہاں بھی یہ عادت ہوتی ہے، اپنی عادتیں بدلیں۔ تو ایک وقت میں سارے چلے جاتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا ایک بیت الخلا ہوتا ہے، لمبی لائن لگتی ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، شدید گرمی، چونکہ آس پاس مکانات نہیں ہیں، شدید گرمی، خاص طور پر جب 2017 میں ہم گئے، شدید گرمی، پھر وہاں غصہ آتا ہے، زبان قابو میں، زبان قابو میں، جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ 3 باتیں ہر بندہ اپنے ساتھ کاغذ پر لکھ کر، خوبصورت الفاظ میں لکھ کر، ترجمے کے ساتھ پلاسٹک کوٹنگ کرا کر اپنی جیب میں رکھے، جیسے پاسپورٹ کی حفاظت کرتا ہے، جیسے شناختی کارڈ کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ان جملوں کی حفاظت کرے، صبح بھی اس کو دیکھے، شام بھی دیکھے، دوپہر بھی دیکھے۔ جیسے ڈاکٹر 3 خوراکیں دیتے ہیں تو یہ 3 خوراکیں لے، صبح دیکھے اور پچھلا دیکھے کہ رات سے اب تک ان 3 میں سے کسی میں ٹھوکر تو نہیں کھائی، اگر ٹھوکر کھائی ہے تو فوراً استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاجی میرے مہمان ہیں، معافی مانگیں گے میں فوراً معاف کر دوں گا،
فوراً معاف کروں گا، اور آگے کے لیے دعا کرے یا اللہ آگے ان تین سے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما، تین سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تین کاموں سے جو بچ گیا اور اس نے سنت کے مطابق حج ادا کیا، انشاءاللہ اس کا حج مقبول ہوگا اور اس کو سیدھا جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایسے ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔